کپتان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان نے تو امپورڈ حکومت کو چاروں شانے چیت کر دیا۔ شہباز شریف نے ابھی تک حکومت میں رہ کر جتنی بھی کارستانیاں کی ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ بڑے میاں کو ملک واپس لایا جا سکے، کیونکہ لندن کی زمین اب خون پر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ صحافی ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی کے تانے بانے تو لندن سے پہلے ہی جا ملے ہیں، لیکن اب تو براہ راست نواز شریف پر ارشد شریف کے قتل کا شبہ جا رہا، کیونکہ لندن کی پولیس کو شریف خاندان کے خلاف ایسے شواہد مل گئے جس کے بعد اب ان کا مزید لندن میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ لیکن قابل غور سوال یہ ہے کہ آیا لندن پولیس کو وہ سارے شواہد کس نے فراہم کیے؟ کیا نواز شریف اڈیالہ جیل جانے کے بجائے اب لندن کی جیل میں باقی زندگی گزاریں گے، یا ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ نواز شریف ہیں؟ رانا ثناءاللہ کے خلاف اب کون سی عدالت سے بڑا حکم نامہ جاری ہو گیا؟ ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ عمران خان کو ہرانے کے لیے شہباز حکومت پھر سازشوں میں جھٹ گئے، وزیروں کو بڑی ہدایات جاری، پرویز الہی نے وفاقی حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، عمران خان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اسمبلیاں تحلیل یا الیکشن کا اعلان، فیصلے ہو گئے، بیرونی سازش کرنے والوں کا راز فاش، پی ٹی آئی رہنماؤں نے تیاریاں شروع کر دی۔ ناظرین، نون لیگ کا وہ شیر جس کی شریف برادران اور مریم نواز مثال دیتی نہیں تھکتی، وہ اب خود اپنے ہی بچھائے گئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے ہمیشہ ہی عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، یا جو کاٹو گے وہی بو گے، اور نون لیگ کا وہ وقت شروع ہو گیا۔ ساری کی ساری نون لیگ ہی اب مشکلات میں گھر گئی ہے۔ یہاں پاکستان میں شہباز صاحب کی سلطنت کو خطرہ ہے تو وہاں لندن میں بڑے بھائی صاحب کے لیے لندن کی زمین تنگ ہو گئی ہے، اور ان دونوں بھائیوں کے پٹھو جناب رانا ثناءاللہ صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا۔ ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس کیس میں رانا ثناءاللہ کو جکڑا جا رہا ہے، کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا سیدھا لندن کی جیل کی سیر کریں گے؟ ارشد شریف کے قتل کیس میں لندن پولیس کے ہاتھوں نواز شریف کے خلاف کون سے ثبوت لگ گئے؟ دوستوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ لندن میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بڑا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مریم نواز لندن آ کر پچھتانے لگی، نواز شریف نے مدد کے لیے بڑی سیاسی طاقت سے رابطہ کر لیا۔ ارشد شریف کیس کی تحقیقات میں جی آئی ٹی کو بڑی کامیابی مل گئی، اہم معلومات منظر عام پر آ گئی، شہباز سرکار کی نیندیں اڑ گئیں، کپتان کے سیاسی باؤنسرز حریفوں پر بھاری پڑ گئے، وزیر اعظم کا عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورتی اجلاس، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی، عوامی رابطہ مہم کے لیے سر جوڑ لیے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے عمران خان سے اقتدار تو ہتھیا لیا، لیکن عوام کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر بیٹھی ہے۔ جو کام نواز شریف نے عوام کے لیے کیے وہ نون لیگ کے رہنماؤں نے مٹی میں ملا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اب شہباز شریف عوامی فیصلوں کو بدلنے کے لیے الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے صاحبزادی کے خلاف لندن پولیس کو کون سے ثبوت مل گئے، اس پر بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم شریف برادران کے رائٹ ہینڈ رانا ثناءاللہ کے گرد تنگ ہونے والے گھیرے پر بات کر لیں۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر آباد میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملہ کیس کی تحقیقات میں جی آئی ٹی نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو طلب کر لیا۔ جی آئی ٹی نے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو بھی طلب کیا۔ تینوں رہنماؤں کو سی سی پی لاہور کے دفتر میں طلب کیا گیا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 3 نومبر کو گوجرانوالا میں لانگ مارچ کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے کنٹینرز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ عمران خان اور فیصل جاوید سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب تازہ اپڈیٹس ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے، جوڈیشری اپنا کام نہیں کر رہی، قانون بدل دیے گئے، باری باری کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی دھجیاں بکھیری گئیں، شہباز شریف کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، بڑے بڑے کرمنلز ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، چین کے صدر نے 450 وزراء کو جیل میں ڈالا تھا، پاکستان کی لیبر باہر جاتی تھی جو وہاں کام کر کے اپنا بزنس شروع کرتے تھے۔ ناظرین، ادھر جس پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف اتحاد کر کے خان کی 4 سال کی حکومت کی محنت کو ملیا میٹ کیا، وہ پی ڈی ایم اب خود کے وجود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہے اور خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اب نئی ترغیبیں لڑائی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت حکومتی بیانیے پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں حکومت اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے اور حکومتی موقف کو سوشل میڈیا پر بھی اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف حکومت کی کوتاہیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی دور کی معاشی خامیوں کو بھی اجاگر کیا جائے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اقتدار کی ہوس میں مبتلا کرپٹ سیاستدانوں پر مشتمل پی ڈی ایم کا شیرازہ اب بکھر چکا ہے۔ میڈیا اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر حملے کی سازش پر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے لندن پولیس کو شواہد جمع کروا دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ کے خلاف لندن پولیس کو مقدمے کی درخواست دینے والے سماجی رہنما
رہنما طارق چودھری نے کہا کہ نواز اور مریم کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے لندن پولیس کو شواہد جمع کروا دیے۔ طارق چودھری کا کہنا تھا کہ پولیس کو آڈیو ویڈیو سمیت شواہد دے دیے ہیں، لندن پولیس نے جلد ایکشن کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سماجی رہنما نے مزید کہا کہ ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر حملے کی سازش لندن میں ہوئی اور نواز شریف سازش کے مرکزی ملزم ہیں، جبکہ مریم نواز، ناصر بٹ اور دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ صحافی ارشد شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے معاملے پر لندن کے ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن میں تسنیم حیدر شاہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ تسنیم حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ سی آئی ڈی پولیس کو آج اپنے الزامات کے حق میں بیان ریکارڈ کروایا اور شواہد بھی دے دیے۔ وکیل بیرسٹر مہتاب عزیز نے بتایا کہ پولیس کو آج جو شواہد فراہم کیے گئے وہ بہت اہم ہیں۔ ادھر سازشی بیانیے سے بنی پی ڈی ایم نے راہ حق پر چلتے ہوئے کپتان کو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر پاکستانی عوام پر بڑا ظلم کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے عتاب کا نشانہ صرف خان صاحب ہی نہیں بلکہ ان کے کپتان ابھی تک بن رہے ہیں، جس کی تازہ مثال اعظم سواتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں تمام مقدمات ختم کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج مقدمات سے متعلق سماعت ہوئی۔ آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے سندھ نے عدالت کو بتایا کہ مقدمات شہریوں نے درج کروائے عدم شواہد کی بنیاد پر ختم کر دیے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اعظم سواتی کی کسٹڈی اسلام آباد منتقل کر دی گئی اور ان کے خلاف مقدمات سی کلاس کر دیے ہیں، لہذا تمام درخواستیں اب غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ نے اس معاملے کو حل کیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آئی جی سندھ نے اچھا کام کیا، جبکہ آئی جی سندھ نے گزشتہ سماعت سے متعلق ایک مرتبہ پھر عدالت سے معذرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ سماعت پر جو ہوا اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف لاڑکانہ کے 3 اضلاع میں بھی درج مقدمات پولیس نے ختم کیے۔ لاڑکانہ، کنبر، شہداد کوٹ، شکارپور اور کشمور میں درج مقدمات ختم کیے گئے۔ اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے سے متعلق رپورٹس جوڈیشل مجسٹریٹ اینڈ سول جج نصیر آباد کی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف عمران خان سے وزارت عظمیٰ چین کو بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ شہباز شریف کے دیرینہ ساتھیوں نے شریف برادران سے منہ موڑ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ریکوڈک معاہدے کے معاملے پر حکومتی اتحاد میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ اور جمعیت علماء اسلام فے کے وزراء نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل نے وزراء کو اہم حکومتی امور پر بائیکاٹ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریکوڈک معاہدے میں ترامیم تک حکومتی امور سے دور رہیں۔ دوسری جانب پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود کے زیر صدارت جے او ای فے کے وزراء کا اجلاس ہوا اور جے او ای کے وزراء نے ریکوڈک بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ریکوڈک بل میں ترامیم تک کابینہ کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بلوچستان کو محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، شہباز شریف عمران خان سے وزارت عظمیٰ چین کو بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ شہباز شریف کے دیرینہ ساتھیوں نے شریف برادران سے منہ موڑ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ریکوڈک معاہدے کے معاملے پر حکومتی اتحاد میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ اور جمعیت علماء اسلام فے کے وزراء نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل نے وزراء کو اہم حکومتی امور پر بائیکاٹ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریکوڈک معاہدے میں ترامیم تک حکومتی امور سے دور رہیں۔ دوسری جانب پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود کے زیر صدارت جے او ای فے کے وزراء کا اجلاس ہوا اور جے او ای کے وزراء نے ریکوڈک بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ریکوڈک بل میں ترامیم تک کابینہ کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بلوچستان کو محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔